ہمارا آج کا کالم ہے پاک افغان جنگ اور اہل مذہب کا مخمسہ بائی فیمس رائٹر خورشید ندیم۔ اس مارکے میں پاکستان حق پر ہے، جیسے بھارت کے خلاف جنگ میں ہم حق پر تھے۔ مجھے اس بارے میں رتی برابر شبہ نہیں۔ پاکستان کا ایک مذہبی طبقہ افغان طالبان کے باب میں اسی مخمسے میں مبتلا ہے، جس میں ایک دوسرا طبقہ ایران کی مذہبی حکومت کے بارے میں مبتلا ہے۔ جب ایران کے ساتھ معاملہ ہو تو یہ طبقہ دونوں اطراف سے تحمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب طالبان کے ساتھ مارکا آرائی ہو تو دوسرا طبقہ یہی زبان بولتا ہے۔ پاکستان کے بارے میں دو ٹوک موقف اختیار کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ نظریاتی اور مسلکی رشتے اور قومی ریاست سے وابستگی میں یہ تضاد پرانا ہے۔ اس کا تجزیہ اس وقت مقصود نہیں، یہاں اس کا تذکرہ صرف یہ واضح کرنے کے لیے کیا ہے کہ ان گروہوں کے اس مخمسے کا سبب کیا ہے۔ افغان طالبان سے نظریاتی تعلق رکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنی ان دو وابستگیوں میں فرق کو جانتے ہوئے اس قضیے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چند نکات اس باب میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ 1. افغانستان میں طالبان کا ظہور اس افغان جنگ کا تسلسل نہیں، ایک رد عمل ہے جو سوویت یونین کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ کا ایک نتیجہ ان جنگجو گروہوں کے درمیان برپا ہونے والی خانہ جنگی تھی، جو سوویت یونین کے انخلا کے بعد باہم دست و گریبان تھے۔ پاکستان اور دنیا بھی اس خانہ جنگی سے تنگ تھے۔ پہلے پاکستان اور پھر امریکہ سمیت دوسرے ممالک نے بھی طالبان کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ دنیا کی پشتبانی اس وقت ختم ہو گئی جب طالبان حکومت نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ طالبان حکومت ختم ہو گئی، پاکستان اس حکومت کو تو نہ بچا سکا مگر اس نے طالبان کو بچا لیا۔ 2. طالبان طویل عرصہ گریلا جنگ لڑتے رہے۔ اس دوران میں پاکستان ان کی حمایت کے الزام کی زد میں رہا اور اس نے اس کی بھاری قیمت ادا کی۔ یہ دور اس وقت تمام ہوا جب جنرل فیض حمید چائے کی پیالی کے ساتھ کابل کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں دیکھے گئے۔ طالبان ایک بار پھر کابل کے تخت پر قابض ہو گئے۔ پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد طالبان کا سیاسی وجود پاکستان کا مرہون منت ہے۔ میں یہاں اس پہلو سے بھی صرف نظر کرتا ہوں کہ پاکستان کی یہ حکمت عملی غلط تھی یا درست۔ یہاں اس کا ذکر بطور واقعہ کیا جا رہا ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ 3. اسی دوران میں تحریک طالبان پاکستان سامنے آئی جس نے اپنا سیاسی تعلق پاکستان کے بجائے افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ جوڑا۔ پاکستان کی سرحد کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری کو قبول نہیں کیا اور ملا عمر کو اپنا امیر المومنین کہا۔ ٹی ٹی پی نے پاکستان میں افغان طالبان کی طرح عسکریت پسندی سے برسر اقتدار آنے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہ پاکستانی ریاست کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ کوئی ریاست بغاوت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پاکستان نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ ٹی ٹی پی نے ریاست پاکستان کے خلاف گریلا جنگ شروع کر دی۔ گریلا جنگ کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ وہ ہمسایہ ملک کی حمایت کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ واردات کرو اور دوسرے ملک کی سرحد کے اندر غائب ہو جاؤ۔ پہاڑی علاقہ ایسی جنگ کے لیے بہت سازگار ہوتا ہے۔ پہلے افغان مجاہدین اور پھر طالبان نے سوویت یونین اور نیٹو کے خلاف یہ جنگ اسی طرح لڑی۔ ٹی ٹی پی نے بھی یہی کیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں پر حملہ کیا اور افغانستان میں جا پناہ لی۔ پاکستان نے بارہا طالبان حکومت سے یہ کہا کہ وہ اس گروہ کو روکیں کیونکہ وہ ملا عمر کی بیعت کیے ہوئے ہیں۔ وہ یہ عذر پیش کرتے رہے کہ یہ ہمارے کہے سنے میں نہیں۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا نہیں تو پھر آپ ان کو پناہ نہ دیں۔ اس کے جواب میں ان کا موقف ہمیشہ عذر لنگ ثابت ہوا۔ نہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو روکا اور نہ ان سے اعلان برات کیا۔ اس کے ناگزیر نتیجے کے طور پر باہمی تلخیاں بڑھنے لگیں۔ پاکستانی طالبان بدستور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ واقعات نے اس موقف کو ہمیشہ رد کیا۔ یہاں بھی طالبان نے وہی رویہ اپنایا جو انہوں نے اسامہ بن لادن کے خلاف اپنایا تھا۔ اس دوران میں پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات اور گفتگو سے معاملات کو سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ ایک طرف ان سے ہمدردی رکھنے والے علماء کو ان کے پاس بھیجا مگر وہ ان کی بات ماننے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی مسائی اس حوالے سے بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ پاکستان نے ترکیہ، چین اور دوسرے مسلم ممالک کو بھی بطور ثالث ان مذاکرات میں شامل کیا مگر ان کی بھی نہیں سنی گئی۔ پاکستان کا مطالبہ سادہ اور انصاف پر مبنی تھا کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستان کے عوام اور سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانے والوں کو افغانستان میں پناہ نہ دی جائے۔ طالبان کو پاکستان سے کوئی شکایت نہیں تھی، شکایت پاکستان کو تھی۔ اس کے ازالے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھائیں گئیں۔ افغان طالبان کے عہد اقتدار میں ٹی ٹی پی مسلسل ریاست پاکستان کے خلاف برسر پیکار رہی۔ پاکستانی فوج اور پولیس کے جوان شہید ہوتے رہے، عوام جاں بحق ہوتے رہے، یہ سلسلہ رکنے کو نہیں آیا۔
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हुकूमत को बारहा मुतवज्जे किया कि हमारे लिए ये वाक़यात एक हद से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त नहीं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की एक नहीं सुनी गई। पाकिस्तान को मजबूरन एक दो बार अफगानिस्तान में खुद कार्रवाई करना पड़ी। नौबत यहाँ तक पहुंची कि खुद अफगान उलमा ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को नाजायज़ करार दे दिया। इसके बावजूद अफगान हुकूमत टीटीपी की पुष्टपनाही से दस्तबरदार नहीं हुई। इस सारे अरसे में अफगान तालिबान ने ज़ुबान हाल से ये बताया कि वो मजहब को दोस्ती की बुनियाद नहीं मानते, वो इस्लामी भाईचारे के किसी तसव्वुर को कबूल नहीं करते, वो सरतपा कौम परस्त हैं। उनका तसव्वुर इस्लाम मकामी कल्चर का चरबा है जो पिदर सराना है। औरत को वो मुकम्मल इंसान नहीं समझते, उसे मर्द की मिल्कियत करार देते हैं जो दीगर मवेशियों की तरह मर्दों के बिस्तर और कामोधान की लज्जत के लिए पैदा की गई है। ये तसव्वुर इस्लाम के लिए अजनबी है। ये इस खित्ते का कल्चर तो हो सकता है, इस्लाम नहीं। पाकिस्तान में बसने वाले उनके नज़रियाती दोस्त भी इस ताबीर दीन को दुरुस्त नहीं समझते। अगर पाकिस्तान में तालिबान के नज़रियाती दोस्त इन निकात पर गैर जानिबदारी से गौर करें तो वो इस मखमसे से निकल सकते हैं जो उन्हें आज दरपेश है। पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ जंग में हक बजानिब है। वो इसका शरई, कानूनी और इखलाकी जवाज़ रखता है। हमारे लिए रास्ता यही है कि इस मार्के में हम अपने नज़्म इज्तिमाई के साथ खड़े हों। कौमी रियासतों के वजूद से अगर बरसबील तज़किरा सरफ़ नज़र किया जाए और इसे दो मुसलमान गुरोहों में जंग समझा जाए तो भी अल्लाह का हुक्म यही है कि जो ज़्यादती का मुर्तकिब हो उसके खिलाफ जंग की जाए। मुझे रत्ती बराबर शुबा नहीं कि अफ़गान तालिबान ज़्यादती के मुर्तकिब हुए हैं। पाकिस्तान इस मार्के में हक बजानिब है। अहले पाकिस्तान बिलखुसूस अफ़गान तालिबान के नज़रियाती दोस्तों को पूरी यकसुई के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए, यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.